حمد و صلاۃ کے بعد تمام حاضرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ یہ خوشی کا موقع کہ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج آپ کی آمد سے نسبت رکھنے والی شب 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد، آپ کی تشریف آوری اس کائنات میں وقوع ہونے والے، واقع ہونے والے تمام اہم واقعات میں سے سب سے زیادہ اہم ترین واقعہ ہے۔ آپ سے پہلے بھی انبیاء تشریف لائے ہیں، انبیاء نے آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو امت تک پہنچایا ہے۔ انبیاء نے امت کو اللہ کا پیغام پہنچا کر سیدھے راستے کی دعوت دی ہے۔ سارے نبی امت کے لیے نبی بن کر آئے، اور ہمارے نبی امت ہی نہیں بلکہ نبیوں کے نبی بن کر آئے۔ سارے نبی امام بن کر آئے، لیکن ہمارے نبی امام الانبیاء بن کر آئے۔ سارے نبی اعلان کرتے رہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر اپنے بارے میں انہوں نے گواہیاں دیں، آدم صفی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ سارے نبی اس طرح دعوی توحید کرتے رہے اور امت سے تصدیق کرواتے رہے۔ جنہوں نے تصدیقیں کی وہ مسلمان ہو گئے اپنے اپنے زمانے میں، لیکن اس دعوے کی تصدیق کون کرے؟ امت نے مانا تو مسلمان ہوئے، انبیاء نے دعوے کیے، انبیاء نے دعوتیں دی کہ تم اللہ کو ایک مان لو۔ اگر کوئی کھڑا ہو اور کہے کہ اس دعوے کی دلیل کیا ہے، اس دعوے کی دلیل کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، تو اس دعوے کی دلیل بن کر اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا۔ قد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم برہان من ربکم۔ لوگوں، تمہاری طرف اللہ کی جانب سے ایک مضبوط دلیل، برہان آ گیا۔ اس برہان کو ہم نے بلا کر اپنا دیدار عطا کر دیا۔ جب دیدار عطا کیا تو انہوں نے سارے نبیوں کی تصدیق کی کہ یہ سارے نبی جو لا الہ الا اللہ کہتے رہے، میں دیکھ کر آیا ہوں واقعی اللہ ایک ہے، اللہ موجود ہے، مجھے اللہ نے اپنا دیدار عطا کیا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے قرب خاص عطا کیا ہے۔ نبی دو جہاں، سرکار دو جہاں، رحمت للعالمین، شافع یوم محشر، اللہ تعالیٰ نے وہ مقامات عطا فرمائے ہیں کہ امت ان کی تعریف کرتے ہوئے کلمات ختم کر ڈالے، تحریر لکھتے ہوئے قلم سوکھ جائیں، سیاہی روشنائی ختم ہو جائے، ان کا ہم وصف بیان نہیں کر سکیں گے۔ کیسے کریں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے فرمایا ہم نے تو ان کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اگر کوئی کہے یہاں تک تو میں کہوں گا آیت یہی تو کہتی ہے، اس سے بھی بلند۔ کوئی کہے یہاں تک، آیت یہی تو کہہ رہی ہے، اس سے بھی بلند۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کو کیسے بیان کرے؟ ان کی تعریف تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ان پر کرم تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے،
ان پہ شفقت و مہربانی تو اللہ فرما رہا ہے، ان کی تعریف تو قرآن کر رہا ہے، ان پہ درود و سلام فرشتے پڑھ رہے ہیں، ان کے کلمے شجر و حجر چاند ستارے پڑھ رہے ہیں، عرش الہی پر ان کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملا دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہم جیسے گناہگاروں کو ان کی امت میں شامل فرمایا۔ وہ انتہائی کم ظرف ہے، وہ انتہائی ناشکرہ ہے، وہ انتہائی دجل و فریب کر رہا ہے جو ان کی تعریف نہ کرے، جو ان کی میلاد نہ منائے، جو ان کے آنے کی خوشی نہ کرے۔ ارے اگر وہ نہ ہوتے تو نہ جانے کس بازار میں تو بک رہا ہوتا، نہ جانے کس گمراہی اور جہالت کے اندھیرے میں تو ہوتا، نہ جانے کس طرح تو اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کر پاتا، اولاد کا منہ نہ دیکھ پاتا، ان کی محبت نہ مل پاتی، نہ تجھے حقوق ملتے، نہ تجھے فرائض ملتے، نہ تجھے معرفت الہی ملتی۔ وہ آئے تو اللہ نے رحمت کر کے یہ سب کچھ عطا فرما دیا، یہ سب کچھ عطا فرما دیا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ہم نے اپنا رسول بھیج کر تم میں احسان کیا۔ یہ رسول آ کر یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، اللہ کا پاک کلام سناتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے اندر جو غلاظتیں ہیں کفر کی، اعمال کی، کردار کی، اس سب کو دور کر کے، ان غلاظتوں کو دور کر کے پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ وہ زمانہ تھا کہ عرب کے اندر اگر باپ مر جائے تو اولاد اپنی ماں سے خود نکاح کر لے، اگر اسے ضرورت نہ ہو تو بازار میں کھڑا کر کے بیچ دے جیسے بھیڑ بکریاں۔ یہ سرکار ہی ہیں کہ جنہوں نے عالم خاتون پر، اس صنف نازک پہ رحم کیا اور اسے مقام ماں دیا، اور اپنی امت کو پیغام دیا کہ تم اس کی خدمت کرو، تم اس کا احترام کرو، تم اس کو اف نہ کہو، تم اس کی خدمت کرو، اس کے پاؤں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے، یہ دعا کرے تو اللہ قبول فرمائے۔ سبحان اللہ، وہی رسول ہیں کہ جنہوں نے بیٹیوں کی عزت عطا فرمائی، وہ بیٹیاں جنہیں زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ ایک صحابی کہنے لگے مسلمان ہونے کے بعد کہ میرا ایک عمل ایسا ہے کہ میں سوچتا ہوں تو روتا ہوں، اور نہ سوچتا ہوں کہ نہ جانے اس کی بخشش ہوگی یا نہ ہوگی۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا کیا؟ عرض کرنے لگا کہ میں نے اپنی بیٹی کو سنوارا، سجایا، بڑی محبت کرتا تھا، وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، لیکن رسم تھی، ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے لیے آس سمجھتے تھے۔ میں اس کو بنا سنوار کر لے گیا، اپنے ہاتھ سے گڑھا کھودا، جب گڑھا کھد رہا تھا، مٹی آ رہی تھی، وہ میرے کپڑوں کو جھاڑ رہی تھی، میرے لباس کو صاف کر رہی تھی، لیکن اسے گڑھے کھودنے کے بعد میں نے دھکا دے دیا، اس پہ مٹی ڈالنے لگا تو وہ اندر سے پھر بھی کہہ رہی ہے بابا بابا بابا۔ میں اس کو سنتا رہا اور میں نے انسنا کر دیا، میں نے اتنی پیاری بیٹی کو اپنے ہاتھ سے زندہ درگور کر دیا، میں روتا رہا۔ سبحان اللہ، جب حضور نے یہ سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ یہ حضور ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ جس نے ایک بیٹی کی تربیت کی، اسے پالا پوسا، کل جنت میں اور وہ ایک ساتھ ہو رہے ہوں گے۔ آج عورتیں کہتی ہیں کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا، آج اسلام سے باغی ہو کر وہ اپنے حقوق کی طلب میں کھڑی ہے۔ نہیں، یہ غلط پیغام ہے، یہ غلط سلوگن ہے، یہ غلط نعرہ ہے۔ اسلام ہے جس نے تمہیں عزت دی، اسلام ہے تمہیں جس نے حقوق عطا کیے۔ کیا معلوم
کہ وراثت میں تمہیں کہاں کہاں سے حصہ دلوایا، جبکہ وہاں عورتوں کو حصہ نہ ملتا تھا۔ شوہر مر جائے پھر حصہ ملے گا، اولاد مر جائے پھر حصہ ملے گا، باپ مر جائے پھر حصہ ملے گا، چاروں طرف سے اس کو حصے دلوا دیے، اس کے حقوق کی حفاظت فرمائی، اس کے شوہر کو، اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو پابند کیا کہ یہ کما نہیں سکتی، تم باپ ہو تو اس کے نان نفقے کا خیال کرو، تم شوہر ہو تو تم پہ فرض ہے کہ تم اس کے نان نفقے کا خیال کرو، تم بھائی ہو تو تم اس کی عزت نفس کا خیال کرو۔ بتائیے یہ جو یورپ ہے، یہ عورتوں کو باہر نکال کر کاموں پر لگا کر آپ دیکھیے کہ وہاں مرد بھی کما رہا ہے، عورتیں بھی کما رہی ہیں، کس طرح رسوا ہیں، اپنی اولادوں کی تربیت نہیں کر سکتی، نہ انہیں اپنے سینوں سے لگا کر سیراب کر سکتی ہیں، صبح شام ان ڈبوں پہ لگا رکھا ہے، ان بچوں کے ہاؤس میں چھوڑ رکھا ہے، ڈے کیئر کے اندر چھوڑ رکھا ہے، نہ ان کو باپ کا پتہ، نہ ان کو ماں کی محبت۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑاتے ہیں۔ یہ اسلام ہے کہ جس نے اولاد کی محبت والدین کے دل میں ڈالی، ماں تربیت کرے، پالے، پوسے، خون پلائے، تو پھر یہی اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو اپنے لیے عزت سمجھتی ہے، شرف سمجھتی ہے، اپنے لیے جنت سمجھتی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی، حضور میں نے منت مان لی کہ میں جنت کی اوپری چوکھٹ کو نچلی چوکھٹ کو چوموں گا، اب میں کیا کروں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں زندہ ہے، تمہارے باپ زندہ ہیں؟ عرض کی حضور دونوں کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا جاؤ باپ کی قبر کے سرہانے کو چوم لو، ماں کے قدموں کی پائنٹی کو چوم لو، تم نے جنت کی اوپری چوکھٹ کو بھی چوم لیا، جنت کی نچلی چوکھٹ کو بھی چوم لیا۔ ارے یہ عزت اسلام نے دی ہے، یہ احترام انسانیت اسلام نے دیا ہے۔ اسلام جہاد کے عین میدان میں بھی تعلیم دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر دشمن ہو دشمن تو ان کی عورتوں پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، ان کے بچوں کو قتل نہ کرو، ان کے بوڑھوں کو قتل نہ کرو، ان کے درختوں کی شاخیں تک نہ توڑو، تم کسی ان کی عبادت گاہوں کو تباہ نہ کرو۔ آج دیکھیے یورپی ممالک کو کہ جس نے یہ مہذب بنتے نظر آتے ہیں، آج مسلمانوں کا کس طرح قتل عام کر رہے ہیں، کس طرح بچوں کو تہے تیغ کر رکھا ہے، کس طرح مسجدوں کو اڑا رکھا ہے، جس طرح عورتوں کو سرعام بے عزت کیا جا رہا ہے، امت مسلمہ کو کس طرح اپنی دشمنی کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ اسلام ہے جو انسان کی احترام، انسان کی انسانیت، اس کے احترام، اس کے مساوات کا درس دیتا ہے۔ سامعین محترم، اللہ نے احسان کیا ہے اپنا نبی بھیج کر، وہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ سناتا ہے، وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، تمہیں کتاب پڑھ کر سکھاتا ہے، تمہیں حکمت و دانائی سے آشنا کرتا ہے۔ آج کتنی ہی پڑھائی لکھائی جہاں تک پہنچ جائے، لیکن وہ علم جو قرآن کا ہے، وہ علم اور حکمت جو رسول اللہ نے بتائی ہے، لوگ حیران اور پریشان ہیں، دنگ ہیں کہ ہم پوری زندگی ریسرچ کر کے جس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، مسلمانوں کے نبی نے پہلے بتا رکھی ہے۔ آج یورپ میں پاگل خانوں کی کثرت ہے، مینٹل ہاؤس بہت زیادہ ہیں۔ ایک مینٹل ہاؤس کا ڈاکٹر آ کر مسلمانوں کو دیکھتا ہے کہ مسلمان مالیاتی طور پہ کمزور ہیں، پریشانیاں زیادہ ہیں، اس کے باوجود ان کے ہاں مینٹل ہاسپٹل بہت کم ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ جب اس نے سوچ بچار کی، مسلمانوں کو دیکھا، مسلمانوں کی عبادت گاہیں دیکھی، تو ایک روز وضو خانے میں کھڑا ہے اور لوگوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، گردن کا مسح کرتے ہوئے دیکھا، تو پوچھنے لگا اپنے ساتھی سے کیا یہ سارے پاگل ہیں؟ بولے نہیں، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ عبادت کے لیے طہارت حاصل کر رہے ہیں۔ کہا میں مینٹل کا، اس ذہنی بیماری کا معالج ہوں، میں اپنے سارے مریضوں کو یہ ٹریننگ دیتا ہوں، ان کے لیے علاج تجویز کرتا ہوں،
کہ وہ اپنے سروں کو گیلا کریں، اپنی گردنوں پہ ہاتھ پھیریں کہ یہاں ایک وین ہے جس کا تعلق دماغ سے ہے، اس وین کو جب سکون ملتا ہے تو دماغ کو سکون ملتا ہے۔ یہ میں دیکھتا ہوں کہ مسلمان کر رہے ہیں۔ پوچھا یہ کیسے؟ کہا یہ تو ہمارے نبی کی تعلیم ہے، اور یہ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، دن میں 5 مرتبہ ہم کرتے ہیں۔ جو تم ڈاکٹری ابھی تجویز کر رہے ہو، ہمارے نبی نے ہمارے لیے عبادت کا طریقہ مقرر کر رکھا ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ تمہیں حکمت و دانائی سکھاتے ہیں۔ کہنے لگا یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں ذہنی بیماری کم ہے، یہی وجہ ہے کہ جو عبادت میں لگا رہے، جو نمازوں کا اہتمام کرے، بوڑھا ہو جائے گا، ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا دماغ سلب نہیں کرے گا، اس کا دماغ چلتا رہے گا۔ اور اگر وہ دین سے وابستہ قرآن کو پڑھتا ہو، احادیث کو پڑھتا ہو، تلاوت قرآن کرتا ہو، تو اس کا دماغ 100% درست مرتے دم تک کام کرتا رہے گا۔ یہ اسلام کی شان ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ جہاں دنیا ابھی سوچ کے پہنچ رہی ہے، اسلام عرصے دراز صدیاں پہلے وہ ساری باتیں بتا گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام چیزوں سے پردے آشکار فرما دیے ہیں۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ ان کو کتاب سکھاتے ہیں، وہ ان کو حکمت سکھاتے ہیں۔ آپ اگلی آیت مبارکہ سنیے گا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ کہ یہ اسلام آنے سے پہلے، نبی محترم کے آنے سے پہلے، آمد مصطفیٰ سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، یہ گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ ہمارے نبی نے آ کر انہیں سیدھا راستہ دکھایا تو اللہ نے ان پر احسان کیا، ان پر احسان کیا۔ آج دیکھ لیجئے جو لوگ اسلام کے خلاف عمل میں لگے ہوئے، جو لوگ زنا بدکاری میں لگے ہیں، اللہ نے انہیں موذی بیماری ایڈز میں مبتلا کر دیا۔ لیکن اگر شریعت پہ عمل کرتے ہیں، پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہیں، ایک نہیں 4 اگر ازواج ہوں، ایک نہیں اگر 10 بچے ہوں، 20 ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی اس بیماری سے پاکیزگی رکھتا ہے، اس کو پاکیزہ رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پاکیزگی کی علامت قرار دیا، بے حیائی کو حرام قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لی، فرمایا لا نسألک رزقا نحن نرزقک وإیاہم، لوگو ہم تم سے رزق کا، مال کا تقاضا نہیں کرتے، تم اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی دعوت دو، خود بھی نماز پڑھو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود نماز پڑھو، گھر والوں کو تبلیغ کرو، انہیں نماز کا پابند کرو۔ ہم تم سے رزق کا طلب نہیں کرتے، رزق نہیں مانتے، بلکہ ہم تمہیں بھی دیں گے، تمہاری آل اولاد کو بھی عطا کریں گے۔ آج اپنی اولاد کی تربیت کی جائے، ان کی ذہن سازی کی جائے، آج ان کو حلال حرام کی تمیز دلائی جائے۔ سامعین محترم، آج ہم سب الحمدللہ ایک متوسط طبقے کے لوگ ہیں، اپنے بچوں کو بہتر تعلیم پڑھانے کی، دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انگریزی پڑھا رہے ہیں، انہیں انگریزی فر آ رہی ہے، انہیں دنیا بہت اچھی آ رہی ہے، لیکن انہیں دین نہیں آ رہا، انہیں حلال حرام کی تمیز نہیں آ رہی، انہیں اچھے برے کی تمیز نہیں آ رہی۔ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں حلال حرام کی تمیز دیں، ہم انہیں تربیت دیں، انہیں آگاہی فراہم کریں، ہم انہیں ماحول فراہم کریں، ورنہ یہی جب اچھے بظاہر دنیاوی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں لیکن اخلاقیات سے خالی ہوتے ہیں، حلال حرام کی تمیز سے خالی ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو صدقہ و خیرات کی، مال نکالنے کی، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی جو ایک کیفیت ہے جو بڑوں سے ملتی ہے، اس سے وہ خالی ہوتے ہیں۔
دنیا کی زندگی یہ سکھاتی ہے، یہ ذہن دیتی ہے کہ مال خرچ کرو گے ختم ہو جائے گا، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، اپنا مال محفوظ ہونا چاہیے، اس پر پیسہ آئے۔ اس ذہن کو سود کہا جاتا ہے۔ اسلام یہ ذہن دیتا ہے کہ تم مال خرچ کرو، یربی الصدقات، اللہ صدقہ کرنے کی وجہ سے ڈھیر اور عطا فرما دے گا، اور عطا فرما دے گا۔ دیکھیے دنیا کی جو اکنامکس ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہے، جو اسلامک معیشت ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ سود کو مٹاتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹا دے گا، صدقات میں بڑھوتری عطا فرمائے گا۔ کیسے کہ مال زیادہ سود کا آ تو رہا ہوگا لیکن وہ برکت سے خالی ہوگا، اللہ کی نافرمانی کا ہوگا، وہ بیماریوں میں مبتلا کرے گا، وہ حادثات میں مبتلا کرے گا، وہ آل اولاد کی مزاج میں تبدیلی کر کے تمہارے ہاتھ سے نکلوا دے گا۔ کہیں بچے بھاگ رہے ہیں، کہیں بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، کبھی آل اولاد خاموشی سے ماں باپ کو چھوڑ کر نکل رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہے، کبھی کسی دیندار کے بارے میں سنا ہے کہ وہ حافظ ہو، وہ دیندار ہو، وہ دین کی تعلیم رکھتا ہو، اور وہ کبھی اپنے ماں باپ کو روڈ پر چھوڑ کر خاموشی سے نکل گیا ہو؟ نہیں، اگر اسے دین کی سمجھ دی، اسے دین کا فہم دیا، اسے یہ آیتیں سنائی، کیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ نے فرمایا اپنے ماں باپ کو اف نہ کہنا، اللہ نے فرمایا اپنے ماں باپ کے سامنے جھڑکنے والی کیفیت اختیار نہ کرنا، ان سے بڑی نرمی سے بات کرنا، عزت سے بات کرنا، احترام سے بات کرنا۔ اگر اولاد کو یہ بات مل جائے، اولاد کو یہ تربیت مل جائے تو وہ کبھی اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں نہیں چھوڑے گی۔ میں نے یہ بات پہلے بھی ایک مرتبہ کوٹ کی تھی، جو فلاحی کام کرتے ہیں ان کے سامنے بہت سارے اچھے برے کیس بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اہدی صاحب عبدالستار اہدی صاحب انتقال کر گئے، ان کا مختلف جگہ ذکر موجود ہے، ان کا انٹرویو ہے، وہ چھپا اخبار میں نے پہلے بھی یہ کوٹ کیا، آج پھر کوٹ کر رہا ہوں مناسبت سے۔ پوچھا ان سے کہ آپ نے بہت سارے واقعات دیکھے، وہ کون سا ایک واقعہ ہے جس نے آپ کو ہلا کر رکھ دیا ہو، آپ کی زندگی پہ بڑا اثر ڈالا ہو؟ کہنے لگے ویسے تو بہت کچھ دیکھا ہے لیکن یہ واقعہ میری زندگی کا بڑا پر اثر ہے، اس نے بڑا مجھے متاثر کیا۔ وہ یہ ہے کہ ڈیفینس میں ایک بندے کا انتقال ہوا، بہت مالدار آدمی تھا، اس کا بنگلو ہے، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کو پڑھایا لکھایا خوب، وہ باہر کام کر رہا۔ ابھی فون آتا ہے کہ یار ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، اس کے کفن دفن اور جنازے کا مسئلہ ہے، آپ لوگ آئیں۔ ہم پہنچے۔ اب جب پہنچے ہیں تو مرحوم کو دیکھا، مرحوم مالدار آدمی ہے تو کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا ہے، صاف ستھرا ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اولاد عیدی کی گاڑی کو جو لوگ تھے ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم یہ پیسے رکھ لو، اس کو نہلا بھی دینا، کفنا بھی دینا اور جنازہ بھی پڑھ لینا۔ ابھی میری فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، مجھے فلاں جگہ میٹنگ میں جانا ہے، بڑی اہم ترین میٹنگ ہے، اور گاڑی میں بیٹھی ہوئی اس کی بیوی اسے آواز دے رہی ہے ارے جلدی کرو، فلائٹ نکل جائے گی، جلدی کرو۔ وہ شخص گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا اور باپ کو ہمارے سپرد کر دیا۔ اس نے اس کو پڑھایا بھی، لکھایا بھی، مال و دولت بھی دیا، ڈیفینس میں موجود ہے تو باہر بھی اس کو سپورٹ کیا ہوگا، لیکن دنیا داری اس پر قائم ہے۔ اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، اپنی اولاد کو تعلیم قرآن اور تعلیم حکمت دو، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو ہم پھر پرانے زمانے کی طرف چلے جائیں گے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان کے آنے سے پہلے اے عرب کے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، تم گمراہی میں تھے، انہوں نے آ کے تمہاری تربیت کی، انہوں نے آ کے تمہیں حق اور سچ بتایا، انہوں نے آ کے تمہیں اپنا کردار دکھایا، انہوں نے اپنی ماں
ان کا تو وصال 6 سال کی عمر تھی جب ہو گیا، لیکن اپنی رضائی ماں ان کا احترام کر کے دکھایا، اپنی چادر بچھا دی حضرت بی بی حلیمہ کے لیے، اپنی چادر بچھا دی۔ سارے مجاہدین موجود ہیں حنین کے موقع پر، اتنا بڑا لشکر اور اس لشکر کے امیر اور فاتح، لیکن اسی دوران جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے تو بی بی فاطمہ بی بی حلیمہ آ جاتی ہیں، حضور اپنی چادر کو بچھا دیتے ہیں، ان کے ساتھ وقت انہیں دیتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، احترام سے بیٹھتے ہیں۔ مجاہدین دیکھ رہے، سربراہ دیکھ رہے۔ جب چلی گئی لوگوں نے تو نہیں پہچانا، حضور پہچان گئے۔ حضور یہ کون تھی؟ ارشاد فرمایا یہ میری ماں حلیمہ تھی، یہ میری ماں حلیمہ تھی۔ اتنا احترام دیا انہوں نے، ہمیں کردار پیش کیا، اپنی بیٹیوں کو عزت دی۔ جب کبھی بی بی فاطمہ آ گئیں تو ان کی پیشانی کو چوم لیا، ان کے لیے کھڑے ہو گئے، اپنے بچوں کو عزت دی، امام حسن اور حسین کو عزت دی، نمازوں تک میں عزت دی۔ اگر وہ پیٹھ پر بیٹھ گئے تو سجدے طویل کر دیے، اگر وہ خطبہ دے رہے ہیں اور وہ بچے ہیں لڑک رہے ہیں تو منبر سے خطبہ دیتے ہوئے اٹھ گئے اور انہیں اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ تربیت بھی دے رہے ہیں، جیسے ہی کوئی کھجور جو زکوٰۃ کی تھی جائز نہیں تھی منہ میں ڈالی، بیٹا باہر نکالو، یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ جو کھانا کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا الٹا نہیں، سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانی ہے، اپنے آگے سے کھانا ہے۔ یہ تربیت بھی سرکار دے رہے ہیں، عزت و احترام بھی دے رہے ہیں، انہیں چوم بھی رہے ہیں، ان سے محبت بھی کر رہے ہیں۔ صحابی دوسرے اقرا بن حابس ہیں، وہ کہتے ہیں میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی ان کو اپنے قریب نہیں کیا، میں نے کبھی ان سے جو ہے بوسہ نہ لیا۔ حضور نے فرمایا میں کیا کروں کہ جب تیرے دل سے اللہ نے رحمت کو محبت کو سلب کر لیا۔ میرا طریقہ تو یہ ہے کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کی عزت و احترام نہ کرے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ ہمارا طریقہ یہ ہے چھوٹوں پر شفقت کرو، بڑوں کی عزت و احترام کا۔ سبحان اللہ، یہ حضور کی تعلیم ہے، یہ حضور کی تعلیم ہے۔ ہر ایک کو اس کی عزت، اس کے احترام اور اس کے مرتبے کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹریٹ فرمایا کرتے تھے۔ اگر کوئی کافر بھی سردار آ جاتا تھا، سردار اپنے علاقے کا، حضور کھڑے ہو جاتے تھے، اسے احترام دیتے تھے کہ اگرچہ مسلمان نہیں لیکن اپنے علاقے کا تو معزز ہے، اپنے علاقے کا تو معزز ہے۔ حتیٰ کہ ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مسئلے میں حضور نے انہیں بھیجا تھا یہودیوں سے مکالمہ کرنے کے لیے۔ جب وہ آئے، مکالمہ مکمل ہوا، آ رہے تھے تو حضور نے انصار قبیلے کو حکم دیا قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضور نے صرف کہا ہی نہیں، کر کے بھی دکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کی ذات کو مسلمانوں کے لیے کیا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے آئیڈیل بنا دیا گیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین مثال ہے۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بچوں کی تربیت ہم نہیں کر پا رہے، ہمارے ہاتھ سے یہ اولاد نکل رہی ہے۔ کچھ ساماں کریں، کچھ سوچیں، اس بارے میں فکر کریں۔ میں بھی، آپ بھی، آج ہماری اولاد گیم والے ہیرو جیسا ہیرو بننا چاہتا ہے، کرکٹ والے جیسا کرکٹر بننا چاہتا ہے، گانے والے جیسا گویا بننا چاہتا ہے، ناچنے والا جیسا نچکیا بننا چاہتا ہے۔ اب یہ حال ہو گیا کہ اچھے خاصے مرد عورتوں کی طرح کانوں میں بندے، ہاتھوں میں چوڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، لباس عورتوں جیسا، اور ان ڈرامے والوں نے اس کو مزید آرٹسٹ کا کہنا شروع کر دیا۔ کیا آرٹسٹ ہے کہ مرد ہو کے عورتوں کی کیا نقل کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت مرد کی مشابہت اختیار کرے اور جو مرد عورتوں کی مشابہت کرے، اللہ کی اس پر لعنت ہے۔
اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ آپ ذرا سوچو، لعنت کا مطلب اللہ اپنی رحمت سے ایسے لوگوں کو دور کر دیتا ہے، ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ ایک صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک قافلے میں ہم تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے امیر ہیں۔ اس قافلے میں آپ نے ایک آواز سنی کہ جا تجھ پر لعنت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا، ذرا دیکھو یہ کون ہے، کیا کر رہا ہے۔ آ کر اس نے بتایا کہ حضور ایک عورت ہے، اس کے پاس ایک سواری ہے جو بدک رہی ہے، چل نہیں رہی۔ تو عورت نے اس سواری کو کہا بڑی ہی لعنتی ہے یا لعنت ہے تجھ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو بولو اس سواری کو ہمارے قافلے سے باہر نکال دے، اس سواری کو ہمارے قافلے سے باہر نکال دے، کہ لعنت کا مطلب اللہ کا عذاب اس پر آئے اور ہمارے ساتھ وہ چلے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لعنتی سواری کو ہمارے یہاں سے باہر نکال دو۔ آپ ذرا سوچو کس طرح اپنی اولادوں کو بسا اوقات لعنت دے دیتے ہیں، کبھی کاروبار کو لعنت دیتے ہیں، کبھی سواریوں کو لعنت دیتے ہیں، کبھی چہروں پر لعنت دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اس سے منع فرمایا، کبھی یہ کلمات ادا نہ کرو، منحوس نہ کہو کہ نحوست ان لوگوں پر ہے کہ جن پر اللہ کی رحمت نہ ہو، اللہ کی رحمت نہ ہو۔ تو رسول اللہ وہ ہیں جو تمہیں کتاب سکھاتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں، دانائی سکھاتے ہیں، تمہاری تربیت کرتے ہیں اور خود کر کر تمہیں بتاتے ہیں کہ کس طرح اٹھنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح گفتگو کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حصہ ہے تربیت کا، یہ امت کی تربیت کے لیے ہے، امت کی تربیت کے لیے۔ اور آپ کا اپنا مقام یہ سمجھ جائیے، ہم اس کو عربی میں کہتے ہیں ایک صعودی ایک نزولی، ایک عروج ایک نزول، سب سے نچلی سیڑھی اور سب سے بلند سیڑھی۔ اگر نچلی سیڑھی سمجھو تو ہم جیسے نکموں کو سکھانے آئے، اور بلند رتبہ سیڑھی سننی ہے تو سنو، صحابہ کرام بیٹھے تھے مسجد نبوی میں اور بیٹھ کر ایک دوسرے سے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ، واہ اللہ نے وہ کمال عطا کیا، حضرت ابراہیم اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آئے، فرمانے لگے کیا کر رہے ہو؟ حضور ہم بیٹھ کر انبیاء کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ حضور نے سن لیا، لیکن سوال استفسار فرمایا، تم نے جو کہا صحیح کہا، آدم صفی اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ نجی اللہ ہیں اور عیسیٰ روح اللہ ہیں، تم نے صحیح کہا، لیکن سنو اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے، پسندیدہ بنایا ہے، محبوب بنایا ہے، اور میں ان تمام سے بلند رتبہ رکھتا ہوں۔ اور کما قال علیہ السلام، یہ حضور کی بلندی ہے، یہ رفعت ہے کہ آپ کو وہ مقام ملا جو کسی کو نہ ملا، وہ رتبہ ملا جو کسی کو نہ ملا۔ یہ آپ نے نچلے درجے پہ آ کر گویا ہماری تربیت، ہم نکموں کے لیے تربیت فرمائی ہے، ورنہ آپ کا معیار، آپ کا اسٹینڈرڈ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، کوئی ان کے مقام کی بلندی کو پہنچ نہیں سکتا۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے کو بس عیب تناہی سے بری۔ بہت ہی شاندار جملہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، تیرے تو بس آپ کی اوصاف کے صفات، آپ کی کمالات، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری۔ عیب تناہی، تناہی کا مطلب ہے انتہا، یہ بھی عیب ہے آپ کے لیے کہ میں کہوں یہاں تک، میں کہوں یہاں تک، میں کہوں یہاں تک۔ ارے اللہ نے وہ وصف عطا فرمایا جو بے انتہا ہے، جو بے انتہا ہے۔ تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔
میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو گویا میں نے آج صرف ایک آیت کی تفسیر مختصر آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین جو ہم نے سیکھا ہے، سنا ہے، عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں بخشش کی نعمت عطا فرما۔ جو انہوں نے کتاب اور حکمت ہمیں سکھائی، ہمیں اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والدین کا احترام، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پہ شفقت و مہربانی یہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص عطا فرما، عبادت عطا فرما۔ اللہ وہ سارا طریقہ جو طریقہ مصطفیٰ ہے اس پہ ہم عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔